یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ بندہ ناچیز کو ارسلان محمود کہتے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس موقع پر مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے مویشیوں کے ذریعے، اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال عید الاضحیٰ کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ تو اس عید میں آپ گوشت کھائیے، کیونکہ یہ گوشت جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے کافی زیادہ مفید ہے، لیکن گوشت اتنا کھائیے کہ آپ اس کو ہضم کر سکیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عموماً گوشت کھاتے ہیں یعنی کہ عام دنوں میں وہ گوشت پانی لگا ہوتا ہے یا وہ اتنا خالص نہیں ہوتا، تو جب ہم عید پر خالص گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نظام انہضام کو تھوڑا سا ایفیکٹ ضرور کرتا ہے۔ اپنے فریج نہ بڑھیں بلکہ غریبوں کے پیٹ بڑھیں، کیونکہ یہ اسپیشلی عید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سالہ سال گوشت نہیں کھا سکتے اور ان کو صرف عید پر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے ذائقے کو گوشت سے تر رکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت صرف گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کے ذریعے ہم تقریباً لاکھوں نہیں کروڑوں گھروں کے چولہے جلتے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صنعتوں کی بات کریں تو تقریباً 40 سے زائد صنعتیں صرف عید الاضحیٰ کے کر کے آباد ہوتی ہیں۔ لوگوں نے سوچا ہوتا ہے، یعنی کہ گاؤں سے لوگ چلتے ہیں، شہروں میں جا کر جانور بیچتے ہیں، اچھی قیمت اس کی وصول کرتے ہیں، پھر انہوں نے سوچا ہوتا ہے ہم بیٹیوں کی شادی کریں گے، ہم فصلیں خریدیں گے، ہم بیج خریدیں گے، ہم ٹریکٹر خریدیں گے، اور اس کے علاوہ اگر معیشت کی بات کی جائے تو 335 ارب روپے کا اس سال پاکستان میں کاروبار ہوا، اور اگر فیکشن فگر کے لحاظ سے آگے چلا جائے تو 298 ارب روپیہ صرف جانوروں کی خرید و فروخت پر لگا۔ 26 ارب روپیہ جو قصاب تھے یعنی جو کسائی تھے انہوں نے کمایا، اس عید کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے چلا جائے تو تقریباً 10 ارب روپیہ کھالوں کا کاروبار کرنے والے لوگوں نے کمایا۔ 3 ارب روپیہ چارہ یعنی کہ جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں اس چارے کی خرید و فروخت پر تقریباً 3 ارب روپیہ لگا۔ پھر آگے ایسے چلتے جائیں تو جانوروں کی سجاوٹ کا سامان، اس کے علاوہ چھریاں، کاچو، ٹوکے اور اس طرح کے دوسرے آلات جو قربانی کے دوران استعمال ہوتے ہیں اس کی خرید و فروخت۔ پھر اس کے علاوہ آگے چلا جائے تو مڈیاں، پھر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ بڑے پیمانے پر شہروں سے گاؤں، اور جب مالک جانور خریدتا ہے تو اس کے گھر تک جانے کا عمل یہ سارا ٹرانسپورٹ میں آتا ہے، تو وہ بھی کافی ہیوی پیمانے پر ہوا۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو معاملات تھے اس میں تقریباً اربوں روپے کی کمائی ہوتی چلی گئی۔ تو یہ عید الاضحیٰ صرف جو ہے وہ گوشت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے صدقے پورا جو معاشی نظام ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گردش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر جسم میں ایک جگہ خون جمنا شروع ہو جائے تو وہ جسم میں بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسی بیماریاں جو ہمیں موت کے دہانے پر کھڑا کر سکتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر سود کے نظام کے ذریعے یا کیسے بھی پیسہ ایک جگہ جمنا شروع ہو جائے تو وہ معیشت کے لیے بہت بڑا اور بہت برا اثر کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی تہوار آتا ہے، اسلامک تہوار، اس سے پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے اور پیسہ امیروں سے غریبوں تک جاتا ہے، گوشت امیروں سے غریبوں تک جاتا ہے، ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ گوشت بھونا جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے صدقے ہیں۔ تو آپ گوشت ضرور کھائیں مگر دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔